کبھی عورت کو یا مرد کو کوئی مسئلہ ہو گیا، آپس میں ناراض ہو چکے ہیں، تو اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے مرد کو یہ اندیشہ ہے بیوی بدتمیز ہے، بیوی بد لحاظ ہے، بیوی ایک ایسی مزاج کی ہے جو سننے والی نہیں ہے، کیا کریں؟ اب گویا یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد جو یہاں پہ کورس میں موجود، یہ سوال گویا ہم اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جواب دیا ہے اس سوال پر کہ بیوی نہیں سنتی، بیوی نہیں سمجھتی، کئی مرتبہ سمجھایا، معاملہ ہم سے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ہم مایوس ہو چکے ہیں، کیا کریں؟ اب یہ اللہ کا جواب سنیے، قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 4 آیت نمبر 34، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مردوں کو مخاطب کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، ایسے مردوں تمہیں خوف ہے کہ تمہاری بیوی بدتمیز مزید بھی ہوتی جا رہی ہے، تم کیا کرو؟ مجھ اللہ کے مطابق میں تمہیں 3 کام بتاتا ہوں۔ نمبر 1، فائزوہن، بٹھاؤ، اخلاق پیار طریقے سے سمجھاؤ، جو غلط کام کر رہی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، نگاہ دیکھو، سمجھاؤ کہ جو تم کام کر رہی ہو یہ نقصان دہ ہے، ایک۔ پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو اس کے مقابلے میں یہ کام ہے فائدہ مند ہے، لے لو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ سمجھ جائے تو پھر بہتر ہی بہتر، عمدگی، یہ پہلا قرآنی مزاج کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ نہیں سمجھی تو پھر دوسرا وہجروہن فی المضاجع، اسے اپنے بستروں سے جدا کر دو، اسے احساس دلاؤ کہ اب میں تم سے تھوڑا دور ہوں، وہ جو پہلے پیار محبت جیسا انداز تھا وہ نہیں ہے، وہ جو تعریف کر رہا ہوں فی الحال رکا ہوا ہوں، وہ جو قریب لاتا تھا، سینے پہ قریب کرتا تھا، ماتھا چومتا تھا، اب وہ انداز میں نہیں اپنا رہا، اسے احساس ہوگا کل کا انداز کچھ اور تھا، اب کا انداز کچھ اور ہے، کیا وجہ ہے؟ مجبور ہوگی، قریب آئے گی کہ کل تک پیار کا انداز تھا اب کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ آئے گی، پھر بٹھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ۔ یہ دوسرا طریقہ وہجروہن، اب یہ بستر پہلو جدا کرنے سے بھی نہیں سمجھی، اب اسے وضربوہن، اب اسے تم مارو۔ اور اگر مارا، میں مارنے کی بھی آگے ایک تعریف کرتا ہوں کس انداز کا مارنا، کہ آج کل کے جو خاوند جلاد بنے ہوئے ہیں، ہڈی توڑ ڈالی، یہ فرعونیت ہے، یہ قرآنی مزاج نہیں ہے، قرآن نے ایسا ہرگز نہیں بتایا۔ قرآن نے پاک نے یہ 3 طریقے بتائے۔ نمبر 1، انہیں سمجھاؤ، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات پہلے انداز سمجھانے پر سمجھ جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اس کے بعد ضد کی بنیاد پہ یا کوئی سا اپنی زبانی خار آکھوں، خار دی بنیاد پہ ولا کوئی ایسا طریقہ جان بوجھ کے نہ چاہوں کہ وہ کو ایسا ماروں۔ اور اللہ رب العزت بات کو سمجھنے والا، سمجھانے والا بلند اور بڑا ہے۔ اور اگر سمجھانے پر نہیں، دوسرا طریقہ تم نے اسے اپنے سے دور کیا ہے، یہاں پر آ کر سمجھ گئی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اب تم نے مزید ضد بازی نہیں کرنی جب سمجھ چکی ہے۔ وجہ بھی ایک بدصورتی کی، نفرتوں کی یہ تھی کہ وہ بدتمیز ہے، بدتمیزی ختم کر چکی ہے، معافی مانگ چکی ہے، تو معاملہ ختم کر دو۔ اور اگر نہیں تو مارو۔ اب مارنے میں کون سا انداز ہونا چاہیے؟ ہمیں حدیث پاک، قرآن پاک نے تو اجازت دے دی کہ وضربوہن، ان کو مارو۔ اب مارنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ مارنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی آ کے اجازت چاہی تھی، یا رسول اللہ بیویاں آج کل ایسے، تو اس پر ہمیں جو روایات بیویوں کو مارنے کے اوپر ملتی ہیں وہ 2 قسم کی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اجازت ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی تشریح بن گئی کہ پہلے اجازت مل چکی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے اولئک لیس بخیارکم، اور لوگوں تم میں سے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اچھے بندے نہیں ہیں۔ اس سے اشارہ یہ ہے کہ مارنے تک کی نوبت ہی نہ لو، اس سے پہلے مسئلے کو حل کر لو۔ تو گویا اب حدیث پاک اس آیت کی تشریح میں ہمارے سامنے 2 قسم کی ہو گئی ہے، ایک کہ مارو اجازت ہے، دوسری طرف نہ مارو، یہ صحیح افراد اور یہ سنجیدہ مزاج افراد کا طریقہ کار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اجازت دی تو ایک ہی رات میں 70 عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئیں اور آ کے کہا ہمیں ہمارے مردوں نے مارا ہے اور اس انداز سے مارا ہے، کوئی زخم کوئی یہ، تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولئک لیس بخیارکم، یہ انداز زیادہ بہتر نہیں ہے، اجازت اور ہوتی ہے، حکم اور ہوتا ہے، پرمیشن اور آرڈر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نسائی شریف، ابو داود شریف، ابن ماجہ، امام یہ 3 ہیں، انہوں نے اپنی حدیث پاک کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور لوگوں اضربوا اماء اللہ، لوگوں اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو، مارنے سے پہلے مسئلے کو حل کرنا سوچو، سیکھو۔ اور یہ سنجیدہ افراد
وہ ہوتے ہیں جو مارنے سے پہلے پہلے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. اس لیے اس چیز کو انسان کو سمجھنا چاہیے, اور یہ جب انسان سمجھ لیتا ہے مسئلے بھی حل کر ڈالتا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور لوگوں تم میں سے وہ مرد مزاج کہ جو صبح اپنی بیویوں کو نوکرانیوں کی طرح مارتے بھی ہیں, پھر رات انہی کے پاس آ کر نفع بھی لیتے ہیں. گویا مزاج بتایا, گویا اتنی پیار کے رات کا انداز دیکھو اور اتنا مار کے دن کا انداز دیکھو. تو کیا تمہارے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے, تمہارا مارنا اس وجہ سے نہ ہو کہ ہمیں غصہ ہے. اے مردو, تمہارے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ اب یہ جو اوپر کے دو چیزیں ہیں سمجھانے سے نہیں سمجھی اور پھر دور کرنے سے بھی نہیں سمجھی, تو پھر اس کے بعد تم اسے مارو. عبداللہ بن عباس ہیں, اے حضرت بتائیے آقا کا مزاج, طریقہ کار, قرآن کا طریقہ, کیسے اسے مارے؟ بھئی مسواک سے مارو یا اس جیسی ہلکی چیزوں سے مارو جس سے محسوس یہ ہو کہ بس ہم نے اسے ڈرانا ہے, ہڈی نہیں توڑنی. پھر دوسرا ادب, مارنے میں ایسا انداز ہو کہ ایک ہی جگہ پہ نہیں مارنی, نازک جگہوں پہ نہیں مارنی. نازک جگہوں پہ اس وجہ سے کہ وہ داغ ٹھہر جائے گا, اور ایک جگہ پہ اس لیے کہ کہیں ہڈی تک زخم نہ پہنچ جائے. تمام تر چیزوں کا معاملہ خیال کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھو. تو اس چیز سے یہ پتہ چلا کہ انداز کیسا ہونا چاہیے مارنے میں بھی. اب دوسرا سوال کہ اب اگر خاوند خراب ہے, خاوند نہیں مانتا, خاوند نہیں سنتا, تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ خاوند بدتمیز بد لحاظ ہے, تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی قرآن پاک سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 128 اس کے اندر ارشاد فرمایا, وَإِنِ امرأۃ, اگر ایک عورت ہے, خافت من بالہا, اسے خوف ہے اپنے بدتمیز خاوند سے, وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ خاوند مجھے میرا منہ نہیں لگا رہا, میرے حقوق ادا نہیں کر رہا, میرے ساتھ مزاج میں صحیح نہیں رہ رہا, تو عورت کو چاہیے مرد سے پیار سے صلح کرے, طریقے سے صلح کرے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور عورتوں یہ معاملہ خاوند کے حق میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کہ انسان کا مزاج ایک لالچ کے پھندے میں ہے, اخلاق طریقے سے. اب ہمارے سامنے یہ بھی بات آئی کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے جب بیوی بدتمیز, عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ جب مرد بد اخلاق ہو جائے. مرد کو اختیار دیا ہے, سمجھاؤ, دور کرو, مارو. جب خاوند کے بدتمیز ہونے کی بات آئی ہے تو ایسا طریقہ نہیں اپنایا کہ اب تم بھی اسے سمجھاؤ, دور کرو اور مارو. کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کے ماتات رکھا ہے, اور ماتات ہوتے ہیں وہ صلح مزاج ہوتے ہیں. وہ جیسے رقصوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے نا, یا کراس کر یا برداشت کر, یہاں بھی وہی معاملہ. تو اس انداز سے معاملے کو چلانا چاہیے کہ اب یہاں پہ صلح کرنی چاہیے, اور جب صلح ہو جائے تو پھر اس کے بعد آگے خرابی, آگے دل کے اندر بات رکھنا, ضد بازی, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اب میں ان دو باتوں کا آپ کے سامنے اگر خلاصہ رکھوں تو خلاصے کی بات یہ ہے, جب کبھی بھی مرد خراب ہو, مرد کا خلاصہ یہ ہے اسے عزت دو, اسے بٹھاؤ, اخلاق طریقے سے بات کرو, بدتمیزانہ لہجے سے نہیں, مسئلہ خراب ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب کبھی مردوں کو نصیحت ہے کہ عورتوں کو دیکھو کہ وہ معاملے کو بگاڑ رہی ہیں, ان کو پیار دو, مسکراہٹ دو, قریب کرو. مرد عزت مزاج, عزت پسند کرتا ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا. عورت ہے اور اگر ایسے اس میں بات ہے تو اسے پیار دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, معاملہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ عورت ہے یہ جلد متاثر ہونے والی ہے, جب اسے پیار دیں گے نا تو اس کا غصہ ختم, اور اپنی جو ضد بازی ہے توڑ بیٹھے گی, چھوڑ بیٹھے گی. اور مرد حاکمانہ مزاج ہے, اس وجہ سے یہ عزت مانگتا ہے. جب عزت ہوگی تو معاملے بالکل درست ہو جائیں گے.